دنیا میں 62 ممالک ایسے ہیں جن کی آبادی 3 ملین سے کم ہے۔ اپنے چھوٹے سائز کی وجہ سے ان ممالک کی طاقت اور اثر و رسوخ محدود ہوتے ہیں اور یہ عام طور پر اپنے قریبی ہمسایوں تک ہی رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ ارمینیا، مالدیو جیسے ممالک اپنی علاقائی حدود میں بھی معمولی کردار ادا کرتے ہیں۔ قطر ان میں منفرد ہے۔ یہ ایک چھوٹا، خشک اور زیادہ تر ویران جزیرہ نما ہے جو سعودی عرب سے نکل کر خلیج فارس میں پھیلا ہوا ہے۔ قطر کی مجموعی آبادی تقریباً 2.8 ملین ہے جو البانیہ سے بھی کم ہے، لیکن ان میں صرف 3,20,000 کے قریب لوگ قطری شہری ہیں، جبکہ باقی زیادہ تر غیر ملکی مزدور ہیں۔ قطر کو دنیا کا امیر ترین ملک کہا جاتا ہے جس کی فی کس جی ڈی پی حالیہ برسوں میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ قطر کے پاس دنیا کا 9واں بڑا خود مختار فنڈ ہے جس میں $450 بلین سے زیادہ کے اثاثے ہیں۔ اس میں وولکس ویگن میں 10.5% حصہ اور پی ایس جی فٹ بال کلب کی مالکیت میں شامل ہے جو دنیا کے سب سے قیمتی فٹ بال کلب میں سے ایک ہے۔ سرکاری مالیت میں چلنے والی قطر ایئر ویز دنیا کی سب سے بڑی اور با اثر ایئر لائنز میں سے ایک ہے جو ایئر فرانس کے LM کے برابر ہے اور ترک ایئر لائنز سے زیادہ آمدنی حاصل کرتی ہے۔ سرکاری مالکیت میں چلنے والے میڈیا کمپنی الجزیرہ بھی دنیا کی سب سے بڑی پبلک میڈیا کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ قطر کی میڈیا کمپنی الجزیرہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہے جو صرف BBC سے چھوٹی ہے اور اس کے دنیا بھر میں کئی نیوز بیورو موجود ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ قطر دنیا کا سب سے چھوٹا ملک اور عرب دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جس نے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کی۔ قطر اپنے سائز کے لحاظ سے ایک انتہائی امیر ملک ہے جس سے اسے عالمی سطح پر کافی اثر و رسوخ اور طاقت حاصل ہے۔ اس سے قطر 21ویں صدی میں سب سے زیادہ با اثر چھوٹے ممالک میں سے ایک بن گیا اور اسے ترکی، جنوبی کوریا، نیدرلینڈ اور کینیڈا جیسے بڑے ممالک کے ساتھ درجہ بندی میں شامل کیا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ قطر کا اثر و رسوخ مزید بڑھنے کی توقع ہے۔ قطر نے حالیہ دور میں 1990 کی دہائی میں ہی امیر اور طاقتور بننا شروع کیا ہے۔ جب قطر نے فارس خلیج میں تیل کی تلاش کی تو انہیں کئی تیل کے ذخائر ملے، لیکن ان کا سائز سعودی عرب یا کویت کے تیل کے ذخائر جیسا نہیں تھا۔ آخرکار قطر نے دنیا میں 14ویں بڑی تیل کے ذخائر حاصل کیے جو کہ ایک قیمتی اثاثہ ہیں۔ قطر کے تیل کے ذخائر کویت یا متحدہ عرب امارات کے ذخائر کا تقریباً 1/4 حصہ اور سعودی عرب کے ذخیرے کا صرف 1/10واں حصہ تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر قطر صرف تیل پر ہی انحصار کرتا تو یہ اپنے ہمسائے ممالک کی طرح امیر نہیں بن پاتا۔ قطر نے مزید وسائل کی تلاش جاری رکھی اور 1971 میں ایک بڑی دریافت کی، یہاں تک کہ یہ تیل نہیں تھا بلکہ قدرتی گیس تھی۔ شیل کی مدد سے قطر نے فارس خلیج کے سمندر میں ایک بڑی قدرتی گیس کا میدان دریافت کیا جو قطر کا حصہ شمالی میدان نارتھ فیلڈ کہلایا، جبکہ ایران کا حصہ جنوبی پارس میدان ساؤتھ پارس فیلڈ کہلایا۔ یہ دریافت دونوں ممالک کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی کیونکہ یہ میدان دنیا کا سب سے بڑا قدرتی گیس کا میدان ہے۔ قطر کے حصے میں تقریباً 1/5 عالمی قدرتی گیس کے ذخائر موجود ہیں۔ یہ واحد میدان قطر کو قدرتی گیس کے ذخائر میں ایران اور روس کے بعد تیسرا سب سے بڑا ملک بن گیا اور یہ امریکہ کے پورے قدرتی گیس کے ذخائر کا تقریباً 2 گنا ہے۔ یہ دریافت آخرکار قطر کو آج کے امیر اور طاقتور ملک میں تبدیل کر دے گی، لیکن ابتدائی طور پر قطر اور شیل کو اس بات پر افسوس ہوا کہ یہ تیل نہیں تھا اور یہ تقریباً بیکار لگ رہا تھا۔ 1970 کی دہائی میں قدرتی گیس کی نقل و حمل ایک چیلنج تھی۔ چونکہ قدرتی گیس ایک گیس ہے، یہ بہت زیادہ جگہ لیتی ہے اور گیس کی حالت میں اسے بھیجنا مالی طور پر بہت غیر مؤثر اور مہنگا تھا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے دوسری جنگ عظیم کے بعد LNG مائع قدرتی گیس کی صنعت وجود میں آئی جس کی وجہ سے اسے دنیا بھر میں ٹینکرز کے ذریعے بڑی مقدار میں منتقل کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اسے پیدا کرنا مہنگا ہے اور اس کے لیے پیچیدہ LNG ٹیکنالوجی اور بنیادی انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے، باشمول جدید ریفریجریشن سسٹمز۔ LNG کو منتقل کرنے کے لیے اسے 161 ڈگری سیلسیس تک ٹھنڈا کرنا ضروری ہے۔ یہ کام خلیج فارس میں کرنا بہت مشکل ہے جہاں درجہ حرارت اکثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کو خصوصی طور پر ڈیزائن کیے گئے ریفریجریٹر ٹینکر جہازوں کی ضرورت ہوتی ہے جو گیس کو ہفتوں یا مہینوں تک اتنی سرد میں رکھ سکیں جبکہ وہ سمندروں کے پار سفر کر رہے ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کو منزل پر ایسے سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے جو LNG کو محفوظ طریقے سے دوبارہ گیس میں تبدیل کر سکے۔ یہ سب کچھ ترتیب دینے میں کئی بلین ڈالر لگتے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی شپمنٹ شروع ہو سکے۔ تاہم 1986 میں تیل کی قیمتیں اچانک 50%
سے زیادہ گر گئیں۔ یہ بحران قطر پر سخت اثر انداز ہوا کیونکہ اس کی معیشت بڑی حد تک تیل کی فروخت پر انحصار کرتی تھی۔ 1990 کی دہائی تک جب تیل کی قیمتیں اور آمدنی ابھی بھی کم تھی، قطر نے شمالی میدان سے قدرتی گیس کے ذخائر پر دوبارہ غور کرنا شروع کیا۔ اسی دوران قدرتی گیس کی عالمی طلب بڑھ رہی تھی کیونکہ یہ کوئلے کی نسبت 50% اور تیل کی نسبت تقریباً 30% کم CO2 پیدا کرتی تھی، جس کی وجہ سے یہ بجلی کے لیے ایک صاف تر ایندھن ہے۔ 10 سال کے اندر 2006 تک قطر دنیا کا سب سے بڑا LNG برآمد کنندہ بن گیا، جس نے ملائیشیا اور انڈونیشیا جیسے حریفوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ان کی برآمد کا سب سے بڑا حصہ مشرقی ایشیا ممالک جیسے جاپان، جنوبی کوریا اور تائیوان کو جاتا تھا۔ جنوبی کوریا ان کا سب سے بڑا صارف بن گیا، جو تقریباً 27% قدرتی گیس قطر سے خریدتا ہے۔ اس آمدنی کی مقدار نے قطر کو انتہائی امیر بنا دیا، جیسا کہ ان کی GDP کی ترقی سے ظاہر ہوتا ہے، جو 1996 میں LNG کی پہلی برآمد کے آغاز سے شروع ہوئی۔ اپنی دولت کے باوجود قطر کو اپنی چھوٹی آبادی اور خطرناک جغرافیائی ماحول کی وجہ سے چیلنجز کا سامنا تھا۔ ہمسایہ ممالک سے خطرات کی وجہ سے قطر نے امریکہ کے ساتھ ایک مضبوط اتحاد تلاش کیا۔ انہوں نے امریکی اور برطانوی فوجی حمایت کو مدعو کیا تاکہ العدید ایئر بیس تعمیر کی جائے، جو مشرقی وسطیٰ میں ایک اہم امریکی فوجی سہولت بن گئی، جو افغانستان، عراق اور داعش کے خلاف کارروائیوں میں مدد فراہم کرتی تھی۔ قطر کی LNG کی دولت کو 2010 کی دہائی کے آخر میں خاص طور پر آسٹریلیا اور امریکہ سے مقابلہ کا سامنا کرنا پڑا۔ بڑی سرمایہ کاری کے بعد آسٹریلیا 2018 کے آخر تک دنیا کا سب سے بڑا LNG برآمد کنندہ بن گیا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے قطر نے LNG کی پیداوار بڑھانے کے لیے $30 بلین کی توسیع منصوبہ بندی کا اعلان کیا۔ امید کی کہ وہ 2026 تک اپنی چوٹی کی پوزیشن دوبارہ حاصل کر سکیں گے۔